اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ نافرمانوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ نافرمان کسی بھی طریقے سے فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اتنے سارے دلائل آ گئے، اتنے سارے معجزات کو دیکھ لیا، لیکن وہی ضد ہٹ دھرمی، نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن قیامت آ جائے گی اس دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن اس دن کا آنکھوں کا کھلنا ذرہ برابر مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے قیامت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ قیامت میں کیسی کیسی ہولناکیاں پیش آنے والی ہیں اور ایک انسان کو کیسے کیسے منظر دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن تمام دوست اپنے دوستوں کی دوستی کو بھول جائیں گے۔ میدان محشر میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ بھائی بھائی کے، نہ باپ اولاد کے، نہ اولاد والدین کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے۔ کوئی کسی کا ساتھ دینے والا ہے ہی نہیں۔ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اتنا دہشت ناک اور وحشت ناک دن ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اس سے اپنے لوگ اندازہ لگائیں کہ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا۔ آج کی دنیا میں، آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں ایک ماں سب کو کنارے لگا سکتی ہے، مگر اپنے دودھ پیتے بچوں پر آنچ آ جائے وہ گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے باپ کو ٹھکرا دے گی، ماں کو سائڈ کر دے گی، شوہر کی نہیں سنے گی، لیکن دودھ پیتا بچہ اپنی جان سے زیادہ اسے محبوب رکھا کرتی ہے۔ جتنے شوہر ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ رات میں بیوی کے سونے کے بعد آپ اس سے کہو کہ ذرا پانی لے کے آ، اگر وہ سو گئی آپ 10 مرتبہ کہو گے تو 10ویں مرتبہ میں شاید وہ منہ سے بول دے بس پانی کیا، یہ تو اس کے دماغ میں بیٹھے گا ہی نہیں۔ اور اگر آپ زیادہ ایڈوانس سے ہو اور ایک دم پیچھے پڑ گئے تو وہ اٹھے گی تو، لیکن کتنا غصے میں ہوگی۔ ارے تمہاری تو روز یہی کہانی ہے، تمہیں پانی پینا ہو پانی پی کے سویا کرو، جب سے میں تمہارے ساتھ پڑی ہوں مصیبت ہی مصیبت ہے، میں نے اس گھر کے اندر دکھ کے علاوہ کبھی سکھ نہیں پایا۔ یہ عورت بولتی ہے اپنے اس شوہر کو جس شوہر کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر کے سارے جسم کے اندر پھوڑے آ گئے ہوں اور وہ عورت جو اس کی بیوی ہے، وائف ہے، اس کو کپڑے سے نہیں اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے، پھر بھی اس نے اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کیا۔ وہ پیغمبر اسلام جس کے صدقہ و طفیل میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، اسی ذات گرامی کا پاک فرمان ہے کہ ایک مرد پر، ایک
مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن شوہر کے تعلق سے آج کی عورتیں ایسی مغلظات باتیں کہا کرتی ہیں کہ شریف گھرانے کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ کہ شوہر کی 10-15 مرتبہ کی آواز میں وہ ذرا سا کروٹ بدلے گی، اس کا دودھ پیتا بچہ اس کے بازو میں نہیں، وہ سرہانے سوئی ہے، دودھ پیتا بچہ اگر پائتانے سویا، وہ ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے رونے کی، ابھی وہ رونا شروع کیا جیسے کوئی کرنٹ ہو، اس کی ماں فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتی۔ ارے بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ بیٹھتی ہے نا۔ جب تک وہ بچہ نہیں سوئے گا، اب وہ سوئے گی نہیں، اس کو اٹھائے گی، اپنی چھاتی سے لگائے گی، اس کے پیک وغیرہ کو چیک کرے گی، اگر اس میں گندگی ہے اس کو اتارے گی، صاف کرے گی، گرم پانی کر کے اس کی شرمگاہ کو دھلے گی، پاؤڈر وغیرہ لگا کر کے نیا پیک پہنا کر کے پھر اس کو بستر کے حوالے کرے گی۔ لیکن قیامت کا دن اتنا دہشتناک اور وحشتناک دن ہوگا کہ اللہ کہتا ہے دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ خلاصہ یہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، میدان محشر میں کوئی نسب کام آنے والا نہیں۔ آپ باپ ہو، باپ رہو، باپ بیٹے سے کہے گا کہ میری ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیں، بیٹا یہ کہہ کر کے 9-2-11 ہو جائے گا، مجھے اپنی پڑی ہے، میں آپ کا کیا ساتھ دے سکتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اتنا خطرناک دن ہوگا، لیکن اس دن میں جس کے اوپر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بندے۔ اب اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں ان کی جو آپس میں دوستیاں ہوں گی وہ کام آویں گی۔ وہ کیا آویں گی؟ کام آویں گی، مرنے کے بعد ہی کام آتی ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو دوست مومن دوست ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو اللہ اس سے پوچھتا ہے تیرے فلاں دوست کا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب میں عرض کرتا ہے مولا کریم وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اس نے میرے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یعنی مجھے راہ راستے پر لگانے کی اس نے بھرپور کوشش کی۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے آنے کے بعد اسے آپ گمراہ مت کیجیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا ہی معاملہ کیا کرتا ہے، اور جب دو فاسق فاجر دوست ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے تیرے فلاں دوست کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یعنی مجھے تیرے راستے سے دور کیا، آپ اس کو ایسا ہی گمراہ کریں جیسا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ تو جو تقوی والے ہوں گے ان کی دوستی آپس میں کیا آوے گی؟ کام آوے گی۔ اب آپس کی دوستی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے واسطے دوستی کی جائے، اللہ کے واسطے دشمنی کی جائے، یہ بڑے مقام و مرتبے والی چیز ہے۔ صحیح ستہ کے اندر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے دوستی کیا کرتے تھے اور میرے لیے دشمنی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا آج میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے
سائے کے نیچے بیٹھاؤں گا، اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ پورے میدان محشر میں کہیں کسی قسم کا دوسرا سایہ نہیں مل سکتا۔ پھر اللہ رب العزت اس جماعت کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ وہ کون سی دوستی ہے کہ جن کے لیے اتنا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دوستی سے مراد یہ ہے کوئی اللہ والا ہے، اتباع شریعت کرنے والا ہے، اطاعت پیغمبر کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ پر ہے اور مجھے پتہ چلا فلاں جو ہے وہ اللہ والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والا، میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، مجھے موقع ملتا تو میں حضرت کی خدمت میں جاتا اور ان سے سیکھتا اور ان سے سیکھے ہوئے سبق کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ بولتے ہیں اللہ کے واسطے دوستی کرنا، اللہ کے واسطے محبت کرنا، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ اس میں نفس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، اسی کو بولتے ہیں سچی محبت، حقیقی محبت۔ اپنے لوگ محبت کیا کرتے ہیں وہ نفسانی محبت ہوتی۔ عام طور سے کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ فلاں سے مجھ کو کیا ہے محبت ہے، تو کیا ہوا بھائی محبت؟ ارے لیکن اس کو مجھ سے محبت نہیں، وہ باقاعدہ یہاں سب چیر پھاڑ کے اس کا نام لکھے رہتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اگر وہ نہیں آئی میری زندگی میں تو میں جان دے دوں گا۔ بات سر پھرے ایسے بھی حالانکہ وہ جان ہو نہیں، جب ان کو ایک تماشا دیا جائے زوردار، ابھی دیکھو ساری محبت کہاں چلی جائے گی؟ باہر چلی جائے۔ کیوں؟ یہ شیطانی محبت ہے، یہ نفسانی محبت ہے۔ جو رحمانی محبت ہوتی ہے تلوار سے سر الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سر نہ پھر سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے رحمانی اور شیطانی محبت کے اندر۔ تو جو دوستی رحمان کے واسطے کی جائے گی، رحمان اس کی قدر دانی کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک کوئی ایکٹر ہے فلاں جگہ رہا کرتا، ہم یہاں رہا کرتے ہیں، اب اس کا تذکرہ سنتے کیا ایکٹنگ کرتا ہے بھائی، وہ کیا ڈانس کرتا ہے، بڑا فنکار ہے۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں اس کی جانب سے نفرت پیدا ہو جائے کہ وہ اتنا خبیث انسان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے پیروں سے روند رہا ہے۔ مجھے موقع مل جائے تو اسے دو چار ہاتھ لگا دوں۔ یہ ہے اللہ کے واسطے نفرت کرنا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو محبت کس کے واسطے کریں گے؟ تاکہ میدان محشر میں کام آوے نا۔ اور کیسا کام آوے گی یہ محبت؟ عرش کے سائے کے نیچے اللہ بیٹھائے گا، اور میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ سورج یہ جو ہے نا آج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے کون سا میل مراد لیا ہے۔ وہ سرما والا تو میل نہیں مراد لیا، سرما والا میل سے مراد سرمے کی جو تیلی ہوتی ہے۔ ارے سرما لگاتے اپنے لوگ، سرما لگایا کریں، اس سے آنکھ کی کیا ہوتی ہے؟
حفاظت ہوتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی. عام طور سے مسلمان سرمے کا استعمال، یہ جماعت والے بیچارے ایسے ہیں کہ دو سنت زندہ کیے ہوئے، ایک مسواک والی سنت اور دوسرا سرمے والی سنت. تو سرما جس چیز سے لگایا جاتا ہے اس کو عربی کے اندر میل کہتے ہیں. کتنی بڑی وہ سلائی ہوتی ہے، اردو میں سلائی بولتے ہیں نا، اتنی بڑی ہوتی ہوگی. تو میدان محشر میں سورج اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہوگا کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا. آج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے. مارچ یا اپریل میں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کہاں ہے؟ سر ہی پر ہے. اور اس دن حقیقت میں بالکل سر کے قریب ہوگا. آج لاکھوں میل کے فاصلے کی دوری ہے، اس کے باوجود بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے نا. میدان محشر میں تو یہ بھیجا ایک دم پسینہ چھوڑ دے گا. دنیا میں تو بدن پسینہ چھوڑتا ہے نا، میدان محشر میں یہ بھیجے پگھلنا شروع ہو جائیں گے. اتنی کم دوری ہوگی ایک انسان اور سورج کے درمیان. ایسے نازک مرحلے کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ اگر میسر آ جائے تو زہ قسمت اور زہ سعادت. تو محبت کریں گے کون سی؟ رحمانی شیطانی والی نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. جب سور پھونک دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب تارے جھڑ جھڑ کر کے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندر بہا دیے جائیں گے، یعنی ایک سمندر دوسرے میں ضم ہو جائے گا، مل جائے گا. آج تو کیا ہے، یہ فلاں سمندر، یہ فلاں سمندر، یہ فلاں سمندر. قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک سمندر میں بہت سارے سمندر مل جائیں گے. اتنی تیزی سے پانی رواں دواں ہوگا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اسی کے آگے ایک آیت ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا، اکھیڑ دیا جائے گا قبروں کو، قبریں اکھڑ جائیں گی. اب جب قبریں اکھڑیں گی تو سارے لوگ جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو ایک دم گھبرائے ہوئے ہوں. کیا ہوں گے؟ گھبرائے ہوئے ہوں، کیونکہ اچانک یہ سب کیا ہوا بھائی. اس میں فرما بردار ہوں نافرمان ہوں، کوئی بھی ہو، سب گھبرائے ہوں گے. فرما بردار کیوں گھبرائیں گے؟ آرام سے سو رہے تھے. ارے بھائی، فرما برداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جیسے لوگوں کو، فرما برداروں کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر. آ کے کہتے قم باذن اللہ، ذرا اٹھیے تو اللہ کے حکم سے. وہ سونے والا فوراً اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہی اس کے سامنے وقت کو ایسا پیش کر دیا جاتا ہے، معلوم ہو رہا ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے. سورج کیا ہے؟ ڈوب رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. اجازت دے دیں آپ، نماز کے بعد آپ جو پوچھیں گے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ نے سوال کرنا شروع کیا تو میری عصر کی نماز کیا ہو جائے گی. لیکن یہ تو وہ لوگ کہیں گے نا جو عصر پڑھنے والے تھے. یہاں تو عصر قیلولہ کے حوالے ہے. عصر کس کے حوالے ہے؟ قیلولہ کے حوالے. سوتے رہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. تو جب فرما بردار ایسا کہیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، میں آپ سے 3 سوال کرنے آیا ہوں، آپ جواب دے دیں، میں بھی چلا جاؤں، آپ بھی آرام کریں. تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب
کون ہے؟ ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ رہا ہے؟ اب محدثین کہتے ہیں یا تو قبر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ حاضر کر دی جاتی ہے، مردہ دیکھتا ہے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا تو پھر اس کی قبر سے لے کر کے گنبد خضرا تک ایک سرنگ کھل جاتی ہے اللہ کے حکم سے، فرشتہ کہتا ہے وہ کون سی شخصیت ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نظر آ رہا ہوتا ہے، تو مرنے والا صاف صاف جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ سامنے والی شخصیت یہ امام النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، یہ جملہ کہنے سے پہلے اللہ کہتا ہے صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا، ہٹاؤ کفن اس کا، جنتی کفن پہناؤ۔ اس کا کفن کیا ہے؟ مجموعہ 96 سے پر ہے۔ اپنے لوگ کتنا باٹل بہاتے رہتے ہیں، مجموعہ 96 اتنا بہا دیا کفن پر کہ کوئی مجموعہ لگا کے آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کوئی مردہ تو نہیں آ گیا، تو اللہ کہتا ہٹاؤ اس کے کفن کو۔ کون سا کفن لاؤ؟ جنتی کفن لاؤ۔ اس کی قبر میں جنتی بسترا بچھاؤ، اس کی قبر کو کشادہ کر دو تا حد نگاہ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اس کی قبر کے اندر، سب ہو آ جائے گا تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، آپ آرام کریں جس طریقے سے نئی نویلی دلہن آرام کیا کرتی ہے، اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا جگانے والا نہیں، ساتھ بھی اس دن ڈسٹرب نہیں کرتی ہے، ہاں وہ بعد میں کرتی ہے، نندیں بھی کچھ نہیں۔ آج کون جگائے گا؟ اس کا شوہر جگائے گا۔ تو فرشتے کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میدان محشر سے پہلے اب اٹھایا نہیں جائے گا۔ اب میدان محشر اور اس کی برزخی حیات جو ہے اتنی مختصر کر دی جاتی ہے جیسا کہ فجر کی 2 رکعت نماز نہیں، سنت۔ ہاں نماز تو پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لمبی کرتے ہیں، سنت لمبی نہیں کرتے۔ کیوں؟ عین ٹائم پہ اٹھتے ہیں، استنجا جاتے ہیں، وضو کرتے کرتے امام نماز کھڑی کر چکا ہوتا ہے، اب امام کے ساتھ نماز میں بھی شامل ہونا ہے اور فجر کی 2 رکعت سنت بھی پڑھنا، کھٹا کھٹ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا مختصر وقت کر دیا جائے گا۔ اب جب اس کو اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، جب وہ قبر سے باہر، تو پہلے تو نکلے گا ہی نہیں، قبر ہی میں سوئے گا۔ ارے فرشتے کہیں گے اٹھو بھائی، تو وہ کہے گا ارے کیوں اتنی جلدی اٹھا دیا، ابھی سوئے تھے ابھی اٹھا دیا۔ ارے فرشتہ کہیں گے حضرت 500 سال سے آرام کر رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 500 سال سے، 500۔ ہاں یہ تو کم ہے، بات تو 2000 سال سے۔ فرشتہ کہے کتنا آرام کریں گے؟ اب چلیے آپ اصلی آرام گاہ کی۔ اب جب وہ قبر کے باہر نکلے گا اور دیکھے گا ارے پوری درگاہ قبرستان کیا ہے، آدمیوں سے اٹی ہوئی ہے، تو سب گھبرا جائیں گے۔ اللہ ایسے نازک مرحلے پہ کہے گا یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ سارے لوگ یہ آواز سن کر مستی میں آ جائیں گے۔
کس میں آ جائیں گے؟ کیا اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ حق جل مجدہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ فوراً اللہ کہے گا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے۔ یہ جملہ سن کر ایک بہت بڑی جماعت پھر گھبراہٹ کی شکار ہو جائے گی۔ اب وہ مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، صرف گھبراہٹ ان لوگوں پر طاری نہیں ہوگی جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، یعنی اولیاء اللہ، اہل اللہ۔ اہل اللہ کون ہیں؟ جو شرک سے رکنے والے ہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر اور بسر کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر میدان محشر میں نہ غم ہوگا نہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی انہی بندوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اور مومنین کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار